بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام علی علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور دست ادب کو جوڑ کر عرض کرنے لگا کہ یا علی، موت کے آخری وقت جب موت بالکل قریب ہو اس وقت کیا ہوتا ہے؟ تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب انسان کی زندگی پوری ہونے لگتی ہے، موت کا وقت قریب آ پہنچتا ہے، تو اس وقت انسان کے وجود میں بغاوت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو وہ شخص پوچھنے لگا کہ یا علی، کون سی بغاوت؟ تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اللہ کی نعمتیں اللہ نے انسان کو عطا کی ہے، وہ سب اس کی باتیں ماننا چھوڑ دیتی ہے، جیسے اس کا جسم صرف گوشت کا لتھڑا بن کر رہ جاتا ہے۔ اس انسان کی روح جس میں اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرنے لگتی ہے، اس وقت انسان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ آخر یہ میرا ہی جسم میری بات کیوں نہیں مان رہا۔ اس وقت انسان کی روح یہ کوشش کرتی ہے کہ وہ جسم کو اٹھائے، وہ جسم کو منائے، لیکن افسوس جو اسے وقت ملا تھا وہ اب پورا ہو چکا ہوتا ہے۔ ابھی انسان اس کیفیت میں حیران و پریشان ہی ہوتا ہے کہ اتنے ہی دیر میں فرشتۂ موت آ پہنچتا ہے۔ جیسے انسان فرشتۂ موت کو دیکھتا ہے، پھر وہ سمجھ جاتا ہے کہ اب یہ میری جسم میری بات نہیں مانے گا۔ اس وقت انسان کے وجود سے اس کا نقاب اتر جاتا ہے۔ یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا کہ یا علی، کون سا نقاب؟ تب امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اعمال کا نقاب۔ اس دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دنیا کو دکھانے کے لیے اچھے بننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کے اندر شیطان چھپا ہوتا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جس کو دنیا بری سمجھتی ہے، لیکن وہ انسان اصل میں اللہ کا ایک نیک بندہ ہوتا ہے۔ اس وقت اگر انسان اصل میں نیک ہوتا ہے تو اس کے نیک اعمال، اس کی روح جو جسم اور دماغ میں گھومتی رہتی ہے، اسے کہنے لگتی ہے کہ اس فرشتے کو دیکھ کر گھبراؤ نہیں، کیونکہ اس فرشتے کو بھی اسی نے بنایا ہے جس کی عبادت تو نے پوری زندگی کرتا رہا۔ اب کہہ دو کہ تو اسی اللہ کو مانتا ہے، کہہ دو کہ تو اسی رسول پر ایمان لاتا ہے جس پر یہ فرشتہ بھی اپنا ایمان رکھتا ہے۔ تب اس وقت ایمان والا انسان یہ کہہ دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ یہ سن کے فرشتۂ موت مسکرانے لگتے ہیں اور سمجھ جاتا ہے کہ یہ بندہ مومن ہے، اور اس کی روح ایسے نکلتی ہے جیسے کوئی خوشبودار گلاب کی خوشبو کو محسوس کرے۔ لیکن اگر یہ انسان صرف دنیا کو دکھانے کے لیے کرتا رہا اور حقیقت میں وہ انسان اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں رکھتا تھا، تو اس وقت اس کے بدعمال شیطان کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا، میں نے تمہیں گمراہ کر دیا، تو زندگی بھر میرے کہنے پر اپنی خواہشوں کے پیچھے بھاگتا رہا۔ اب یہ دیکھ، یہ وہی وقت ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، اور میں نے بھی تیرے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ میں تجھے گمراہ کروں گا۔ تو وہ اتنی ہی دیر میں گھبرا کر اپنے جسم کے مختلف حصوں کو اٹھانے کی کوشش کرنے لگتا ہے، لیکن فرشتۂ موت اس کی روح کی گھبراہٹ کو محسوس کر کے یہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ بندہ اللہ کو تسلیم نہیں کرتا، انسانوں پر ظلم کرتا آیا ہے۔ اس وقت اس کے جسم سے اس کی روح کو ایسے کھینچ کے نکالا جاتا ہے جیسے کسی کانٹے والے درخت میں کوئی ریشم کا کپڑا لپیٹا جائے اور اسے کھینچا جائے۔ اس انسان کی روح اپنے جسم کو چھوڑنا نہیں چاہتی، لیکن افسوس اس کو کھینچ کھینچ کے بہت ہی تکلیف کے ساتھ روح سے الگ کیا جاتا ہے۔ اے شخص، یاد رکھنا، میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ دنیا کی کوئی بھی تکلیف اس تکلیف کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ جب انسان کی روح کو انسان کے جسم سے الگ کیا جائے تو وہ شخص کہنے لگا کہ یا علی، اس سخت وقت سے کیسے بچا جائے؟ تب امام علی علیہ السلام نے فرمایا
کہ اس سخت وقت سے بچنے کا ایک آسان عمل ہے، تو وہ پوچھنے لگا کہ یا علی کون سا عمل؟ تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی نفس کو پاک کرنے کا عمل، اپنی نفس کو گناہوں سے بچانے کا عمل، اپنے وجہ سے کسی کا دل نہ دکھانے کا عمل۔ اے شخص یاد رکھنا جو بار بار اپنے آپ کو حقیر سمجھتا ہے، تکبر سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، اپنی خواہشوں کو دوسرے انسان کی ضرورتوں پر قربان کرتا ہے، وہ موت کے وقت مطمئن ہوگا اور اس کی روح جسم سے ایسے چھوڑے گی جیسے آٹے میں سے بال نکلتا ہے۔ پیارے ساتھیوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ اللہ تعالیٰ میرا بتانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے۔ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔